السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد ساتھ ہی ایک اور حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اسے کھول کر بیان کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اعلانیہ تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 سال خفیہ تبلیغ کا حکم دیا، تو جب ایک جماعت تیار ہو گئی، مخلص مومنین کی جماعت، سابقون الاولون کی جماعت، تقریباً 40 لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلانیہ جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اعلانیہ لوگوں کو بتاتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو پکارا۔ پہلے تو لوگوں کو اکٹھا پکارا، قریش کے لوگوں کو۔ اس کے بعد آپ نے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا۔ تو جب یہ آپ نے بتایا کہ میں قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، تو تمہیں میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا لو، کلمہ پڑھ لو، تو اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت کی ہو یا حمایت کی ہو۔ البتہ ابو لہب جو تھا وہ بدسلوکی سے پیش آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، نعوذ باللہ، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ تو اس کی بدسلوکی کی وجہ سے ایک یہاں پر اس نے بدسلوکی کی، اور آگے بھی ایک دو جگہوں پر اس کی بدسلوکی جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل کی اور بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہم اگلی کسی کلاس میں سورۃ تبت یدا ابی لہب کا پورا جو شان نزول جو ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آج یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو پھر اس کے رد عمل میں کیا ہوا۔ تو جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر وہ حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور ان کی طبیعتیں ذرا سنبھلیں تو حیرت اور تعجب ختم ہوا، تو ان کو متکبرانہ خیالات جو تھے وہ ان کے دماغوں میں آئے اور انہوں نے اس تبلیغ اور اس ڈراوے کو حقارت کی نظر سے دیکھا، مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی بات کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی نسب میں ایک آدمی کا نام ہے، تو یہ ان کا حوالہ دیتے کہ یہ آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی اسے آسمان سے باتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو یہ لوگ جو تھے، جو ابو کبشہ جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں نا، انہوں نے بھی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ، کہ انہوں نے بھی الگ دین اپنی قوم سے کر لیا تھا، تو اب یہ بھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے الگ دین اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے
اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے صحن کعبہ میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آیا، اور حج کا زمانہ جب قریب آیا تو قریش کو حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ حاجی جب باہر سے آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی یہ اللہ کا پیغام سنائیں گے، تو اس میں ہمارا تو اختیار سارا ختم ہو جائے گا، ہماری تو عزت میں فرق آئے گا۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان لوگوں میں قریش میں یہ عمر رسیدہ تھا اور ان کا مرتبے کا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ یعنی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے کریں گے۔ تو وہ ولید بن مغیرہ نے کہا ہے کہ تم نا ایک بات طے کر لو، سب لوگ وہی بات بولنا، یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ بولے تو کوئی کچھ بولے۔ تو اب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے لیے کوئی ایک رائے طے کر دیں کہ ہم جو باہر سے لوگ پوچھیں گے ہم ان کو کیا کہیں گے۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تم لوگ بتاؤ، میں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں۔ کاہن ہوتا ہے جو اپنی آگے کی خبروں کا، مستقبل کی خبروں کا حال بتاتے ہیں، تو وہ۔ اس نے کہا، نہیں وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں ان جیسی کوئی علامت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ یہ پاگل ہیں۔ اس نے کہا، نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ تو لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تو اچھا ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان جیسی کوئی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ لوگوں نے کہا، تو پھر تم خود ہی بتاؤ ہم کیا کہیں گے۔ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ جادوگر ہیں، اور اس کی بات میں جادو ہے، کیونکہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور حج کے لیے آنے والوں کی راستے میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے یہ آپ کی بات کا ذکر کرتے اور ڈراتے اور کہتے کہ ان کی بات نہ سننا، ان کے پاس نہ جانا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں میں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگو کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب رہو گے۔ تو ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا،
جھٹلاتا جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حاجی واپس ہوئے تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل چکا تھا۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور باہمی رائے اور مشورے سے کئی تدبیریں اختیار کیں کہ ان کا جس سے وہ سوچ سکتے تھے کہ ان چیزوں سے ہم اسلامی دعوت کا کام تمام کر سکتے ہیں، تو وہ تدبیریں انہوں نے طے کیں۔ تو مختصراً جو ہتھ کنڈے اور جو تدبیریں انہوں نے استعمال کیں وہ مختصراً طور پر یہاں پر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، ہنسی اڑائی جائے اور اسے تحقیر کی جائے، یعنی اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو انہوں نے ہنسی کو اور تحقیر اور استہزاء کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کے استعمال کرنے کا سوچا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ کے بارے میں کہتے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور بناوٹی ہے، گھڑنتیا جو کہ مطلب باتیں گھڑتا ہے وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے کہ گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اور اگر جب کمزور صحابہ کو دیکھتے، جو صحابہ مالی حیثیت میں یا معاشرتی حیثیت میں غلام تھے یا کمزور تھے، غریب غربا تھے، تو کہتے کہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ تو اللہ پاک نے ان کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ جو وہ یہ کہا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بالکل ویسے ہی قرآن پاک میں ذکر کیے کہ مجرم لوگ ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ سورہ المطففین کی آیات کا ترجمہ ہے، یعنی آیت نمبر 29 سے لے کر اللہ پاک نے 33 نمبر تک کی آیات میں یہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کے حالات کا نقشہ کھینچا کہ یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو حقیر جانتے اور مذاق اڑاتے۔ تو اس کے بعد مشرکین نے اتنی زیادہ تانا زنی کی، اتنی کثرت کی، ہنسی اور ٹھٹھا کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی اس سے متاثر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کریں کہ اس کا اثر جو ہے جو آپ کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے وہ زائل ہو جائے، تو ثابت قدم آپ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کے معاملے میں کافی ہیں، یعنی آپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے، ہم خود ان سے بدلے لے لیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ ان کا دھیان نہ دیں۔
جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، یعنی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق نے گھیر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کفار کے مقابلے میں تسلی بھی دیتے تھے اور تسبیح اور سجدے کے ساتھ جڑنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ نمبر 2 تدبیر انہوں نے یہ اختیار کی مشرکین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طرح سے روکا جائے اور آپ کی دعوت کو کس طریقے سے ناکام کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بات نہ سنیں، لوگوں کو روکتے تھے آپ کی بات سننے سے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں، تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو، جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں انہیں بھگاؤ، انہیں کو جاؤ یہاں سے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ یعنی ایسا لگتا کہ مشرکین بس آپ ہی کی طرف متوجہ تھے، آپ ہی کو دیکھتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ایسے آپ کے پیچھے لگے جیسے کہ آپ کی ہر حرکت پر ساتھ ساتھ لگے رہتے، کہیں مذاق اڑاتے اور کہیں روکتے، اور جو بھی ان سے بن پڑتا انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو مشرکین نے جب اس بات پر عمل کیا کہ اس سختی سے اس پر عمل کیا کہ لوگوں کو اللہ پاک نے ان کی اس بات کا ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ نبوت کا 5واں سال جو تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام میں قرآن پاک کی تلاوت کی رمضان کے مہینے میں، تو اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ یہ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کے نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اس کے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو، نہ بالکل بے آواز ہو کر، بلکہ درمیانی آواز اختیار کرو۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، اور وہاں سے لوگ کہانیاں، دارا اور اسکندر کے قصے، رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان سرائی شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا گستاخی میں، اور گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ اگر کوئی شخص اسلام کی طرف مائل ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ کسی لونڈی کو اس کے پیچھے لگا دیتا اور اسے کہتا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تیسری تدبیر انہوں نے دعوت حق کو روکنے کے لیے جو کی وہ تھی شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹے پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے شروع کیے، اور ایسا اس کو ایک بنا لیا، مذاق کا ایک موضوع بنا لیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ تو محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔
کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے کہ ایک انسان آتا ہے اور انہیں سکھا کے چلا جاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، تو اب یہ انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کبھی کہتے کہ ایک جن یا شیطان ہے جو ان کے پاس آتا ہے اور یہ انہیں سکھا کر چلا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے شکوک اور شبہات پیدا کیے اور خوب جھوٹے پروپیگنڈے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہیں۔ تو گناہوں میں جو کوئی لت پت ہوتا ہے تو اس پہ یہ شیطان اترتے ہیں۔ تو جب کہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی ہے، پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال لیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار کو ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ خود کرتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ شعراء کی خصوصیات میں یہ تینوں باتیں داخل ہیں کہ وہ بہکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ایک خاص میدان ہے، آپ ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، تو وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ تو یہ بھی جھوٹا پروپیگنڈا تھا ان کا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک یہ طریقہ اختیار کیا کہ بحث پر اتر آئے، کٹ حجتی پر اتر آئے اور بال کی کھال اتارتے، بحث کرتے۔ یہ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو الجھائیں، بحث میں الجھائیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف آنے لگے اس کو بحث میں الجھائیں۔ تو انہیں تین باتوں پر بڑی حیرانی تھی مشرکین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تین باتوں پر بڑا حیران ہوتے تھے اور بحث کرتے تھے، اور حقیقت میں یہی تین باتیں دین کی بنیاد تھیں۔ ایک تھی توحید، ایک رسالت، اور تیسرے آخرت، جو موت کے بعد اٹھایا جانا۔ اس پہ انہیں بڑی حیرانی تھی۔ موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں یہ اتنا تعجب کرتے، کہتے کہ بھلا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر یہ بھی کہتے کہ آؤ، لوگوں کو کہتے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی تو ہم پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ یہ تو سب خرافات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سب باتوں کا کئی طریقے سے جواب دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر مر جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے والا نیکوکار جو ہے وہ اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے جو ہے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام دیا جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو
پرہیزگار اور نیکوکار سے خوش قسمت ٹھہرا کہ اس نے اپنی من مرضی کی زندگی گزاری اور اس سے کسی نے انتقام بھی نہ لیا۔ تو یہ بات قطعاً غیر معقول ہے، عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم اور فساد پر رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم میں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے اطاعت شاروں کو، فرمانبرداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورہ صاد میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرا دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ نیز فرمایا اللہ پاک نے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر دے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ چیز کو یا ختم ہوئی ہوئی چیز کو، ریزہ ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے سورہ النازعات میں فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق جو ہے وہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ تو وہ رب جس نے آسمان بنایا وہ تمہاری تخلیق دوبارہ نہیں کر سکتا؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر اللہ پاک نے ایک جگہ سورہ انبیاء میں یہ بھی فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کر دیں گے، ہم پر یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان شکوک و شبہات کا بھی جواب دیا جو یہ کرتے تھے کہ آخرت کیسے ہوگی، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان سارے شکوک و شبہات کا جواب دیا۔ بہت زیادہ آیات ہیں، چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا، یعنی دوسری بات جو حیرت جس پر کرتے تھے، حیرانی کا اظہار وہ کرتے تھے رسالت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس معاملے میں ان کو تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شبہات یہ تھے کہ تسلیم نہیں کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو۔ ان کا گمان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو کہیں بہت بڑا اور اونچا وہ مقام ہے تو وہ انسانوں سے بالا تر کوئی چیز ہو، انسانوں سے بالا تر کوئی ہستی ہو جو کہ رسول ہو۔ تو انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیرت اور تعجب کو ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے یہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کا نقشہ ایک اور جگہ بھی سورہ قاف میں بتایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، انہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کا یہ قول بھی نقل کیا، قرآن پاک میں کہتے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ کہہ دو
کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ پھر اللہ پاک نے دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے نے بتایا کہ ان انبیاء کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، انسان ہو۔ تو پیغمبروں نے اس کا جواب یہی دیا، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنے انبیاء رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے۔ اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر تو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا، وہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہر کھانے پینے سے گناہ سے پاک ہے، تو ہم اس کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو اس کو انسان ہی کی شکل دے کر بناتے، کیونکہ انسانوں میں بھیجنا تھا نا، اس کو انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہوتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سورہ الانعام میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو انسان ہی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ان کو اس بات میں انسان ہونے میں شبہ ہو جاتا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، تو اس لیے یہ شبے سے دوچار ہو جاتے۔ تو جس شبے میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں، تو اب ایک انسان کے شبے میں پڑے ہوئے ہیں تو تب بھی یہ شبے سے دوچار ہو جاتے۔ اس لیے لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول نہیں بنایا، انسانوں میں انسان ہی کو رسول بنایا۔ اب مشرکین چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے کہ وہ پیغمبر تھے اور بشر تھے، اس لیے انہیں اس شبے کی پہ اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی، کیونکہ گزشتہ انبیاء میں سے یہ مانتے تھے ان تینوں نبیوں کو۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے اس شبے کو یہ دوسرا انداز اختیار کر دیا کہ اس انداز میں یہ شبہ پیش کیا، کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے، جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو تو چھوڑ دے، اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ اس بارے میں اللہ پاک نے ان کے الفاظ کو ہی قرآن پاک میں ذکر کر دیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب فرمایا۔ اللہ پاک نے کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی قرآن اور وحی اور نبوت، رسالت، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کو کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ تو کیا یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ رسول کس کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو دے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے، اور پھر ایک انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اچھا اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کا کوئی ایلچی ہوتا ہے، کوئی سفیر ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ایک اس کا اعلان کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں غلام اور لونڈیاں اور مال ہوتا ہے، جاگیریں ہوتی ہیں، جاہ و جلال ہوتا ہے۔ تو اگر جب وہ چلتا ہے تو اس طریقے سے باروب انداز میں چلتا ہے، اس کے ارد گرد سب اس کا لاؤ لشکر جا رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے ایلچی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ بازاروں میں
چلتے پھرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے سونے چاندی کی، اور غلام وغیرہ نہیں ہیں، اور کوئی سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہیں، اور یہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس تنگ دستی کا شکار ہیں، کئی کئی دن فاقوں پر گزر جاتے ہیں، تو یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ان کا جو شبہ ہے اس کو اللہ پاک نے سورہ الفرقان میں اس طرح ذکر کیا، کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا گیا جو ان کے ساتھ ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، اور او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا پھر اس کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہوا کہ یہ اس میں سے کھا لیتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ طرح طرح کے ان کے اعتراضات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ کرتے، اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالدار کیوں نہیں ہیں، یہ طاقتور کیوں نہیں ہیں، اور غلام اور غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ان کے ارد گرد ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کا بڑا سردار جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ان کے یہ شبے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سب کے ان کا ذکر کیا قرآن پاک میں اور جواب دیے۔ تیسرا جو ان کا شبہ تھا جس میں یہ لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے تھے، وہ تھا توحید کا معاملہ۔ یہ کہتے کہ سارے اختلافات کی اصل بنیاد یہی تھی، کہتے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو ویسے تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور افعال میں ایک نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خالق تو اللہ ہے، اس نے آسمان زمین اور درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، مالک بھی وہ ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، انسان اور حیوان چوپائے درندے پرندے سب کو وہ روزی دیتا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ تو لیکن بات صرف یہ ہے، وہ یہ کہتے کہ وہ ایک اکیلا جو ہے، وہ اس پہ ان کو حیرت ہوتی کہ اکیلا وہ نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کے مددگار ہیں۔ تو ایک مانتے، پھر بعد میں یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو، مثلاً پیغمبروں، نبیوں، اولیاء کو، بزرگان کو، نیک لوگوں کو دنیا کے کچھ کاموں کا تصرف دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، مثلاً اولاد دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ مقام انہیں اس لیے دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ مقام ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ انہیں اختیار دے دیا ہے، تو وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری کر دیتے ہیں، بلائیں ٹال دیتے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اسے اپنا مقرب بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں جا کر اس کی سفارش کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے خیالات جو تھے مشرکین کے، یہ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اپنے انبیاء، بزرگوں کو، اولیاء کو، جو کوئی نیک لوگ ان کے درمیان تھے، انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا ہوا تھا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے ہوئے تھے جس کے ذریعے سے یہ ان لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال انجام دیتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے، ان ہستیوں سے فریاد کرتے، کہتے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو اور ہمارا خطرہ دور کر دو۔ تو یہ ان کے مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تو اب جو یہ کام کرتے تھے، کیا کیا کام کرتے تھے ان مشرکانہ جو ان کی حرکتیں تھیں، ان میں کیا کرتے تھے، انہوں نے خود ہی اعمال ایجاد کیے ہوئے تھے، خود اپنے طور پہ یہ ایجاد کر لیے تھے کہ کیا کرتے کہ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام پر مخصوص جگہیں بنا لیں، آستانے بنا لیے، اور وہاں پر ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا لیں۔ پھر کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ انہیں کسی کے پتہ چل گیا کہ یہاں فلاں بزرگ کی قبر ہے، قبریں مل گئیں تو وہاں انہوں نے قبروں پر آستانے بنا دیے، پھر ان آستانیوں پر جاتے اور وہاں پر ان کی مورتیاں جو ان کے تصور میں تھیں وہ بنا دیں، اور جاتے اور قبروں کو چھوتے
اور مورتیوں کو چھوتے، برکت حاصل کرتے، ان کے گر چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر سامنے کھڑے ہو جاتے، نظر نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور یہ سمجھتے کہ ہم ان کی قربت حاصل کر کے ان کا فضل مانگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نظر نیاز اور چڑھاوے کے طور پر اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے، کہ جو بھی غلہ یا کھیتی یا کھانے پینے کی یا چپائے یا جانور، سونا چاندی مال جو بھی ان سے بن پڑتا یہ نظر نیاز میں دیتے تھے۔ اب ان چیزوں کا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین نے ان کی دیکھ بھال کے لیے مجاور بھی رکھ لیے۔ تو کیا کرتے کہ سونا چاندی وغیرہ جب انہوں نے چڑھانا ہوتا تو مجاوروں کو پیش کر دیتے، اور یہ مجاور جو تھے انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے۔ تو اسی طریقے سے خود سے جا کے نہیں کوئی چیز چڑھاتے تھے، بلکہ ان کے مجاوروں کے ذریعے ہی یہ اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ پھر جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا ایک علیحدہ طریقہ بنایا ہوا تھا، اس کی شکلیں علیحدہ تھیں۔ کبھی کرتے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ جہاں چاہتا چرتا پھرتا، کبھی اسے مقدس جانتے، اور ایسے جانوروں کو ولیوں کی اور آستانوں پر جا کر ذبح کر دیتے، اور انہی کے نام پر ذبح کرتے، یعنی اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے، اسی ولی اور بزرگ کے نام پر ذبح کرتے۔ اور ایک انہوں نے یہ بھی کام کیا ہوا تھا کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلے لگاتے، اور خاص خاص تاریخوں میں مقرر کی بھی تاریخیں تھیں، اور وہاں جمع ہوتے اور وہاں پر میلہ لگاتے، اور ان کو چھو کر برکت حاصل کرتے، طواف، نظر نیاز وغیرہ، جانور قربان کرتے، اور دھوم دھام سے یہ عرس وغیرہ مناتے۔ تو یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے کہ ہم یہ سارے کام جو کرتے ہیں، ہم ان بزرگوں کا قرب اور خوشنودی حاصل کر کے انہیں ہم اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں، تاکہ ان کا دامن پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کا قرب ہمیں عطا کریں گے، اور اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، ہماری مصیبتیں ٹالنے میں اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو یہ ان کا شرک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید ان کو دی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑ دو۔ مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو ہم پکڑ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بھاری سی چیز ہے، غلط بات ہے، یہ کوئی سازش ہے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، یہ کیا تک ہے کہ ایک ہی معبود ہو، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس بات کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کہ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، انہونی لگتی ہے۔ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو یہ ایسے مطلب انہیں عجیب لگتا کہ کیا کرتے ہیں کہ سارے معبود ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے چڑھاوے بھی ختم، ہمارے آستانے بھی بند، ہمارے نظر نیازیں بھی بند، صرف ہم ایک اللہ کو مان لیں، یہ کیسا مطالبہ ہے؟ یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک یہ پھر انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر کہنے لگے کہ پھر اللہ پاک نے ان کے جواب دیے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے ہی جیسے کمزور بندے ہیں، انہیں کوئی بھی قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو نا تو انہیں پکارو کہ وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ تو پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے توحید کو خالص کرنے کے لیے بہت زیادہ آیات ان کے اعتراضات کے جواب میں بھی دیں، اور اللہ پاک نے یہ کہا أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ افلا تذکرون، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے؟
تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے مانتے تو پھر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے جواب ان کی سارے اعتراضات کے دیے، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کی طرف بلایا، اور اس توحید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے لوگوں کو بلایا، سمجھایا، استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، ان کے مذاق اور اعتراضات اور بحث وغیرہ کے مقابلے میں آپ جو تھے اللہ کے پیغام کو پیش کرتے رہے۔ تو جب ان کا بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہیں آیا نا ان کو، تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلام کی دعوت، اب سارے دلائل تو نبی کے وسلم اللہ تعالیٰ ان کو دیتے جا رہے ہیں اور نبی کے وسلم ان کو سناتے جا رہے ہیں، اب ان کی یہاں پر دال نہیں گلی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کریں گے کہ نبی کے وسلم کی دعوت کو قوت کے زور سے کچل دیں گے، طاقت کے زور سے کچل دیں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، بڑے قبائل اور بڑے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو، جو بھی ان کے قبیلے میں بندہ مسلمان ہوتا اس کو اذیتیں دینی شروع کر دی، اور جو بھی ان کا سربراہ ہوتا، جو ان کے اندر مسلمان ہوتا، اسے تکلیف اور اذیت دینی شروع کر دی۔ یہ ایک اذیت کا ایک اگلا ان کا منصوبہ تھا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے کیا کہ ایک وفد آیا، اب اکٹھے ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے کی سپورٹ کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آئے ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ ان کو آپ منع کریں۔ تو یہ اسی طرح ہر قبیلے نے اپنے اپنے بندے کو منع کرنا، تکلیفیں دینا، اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو چیزیں اب نئی پیدا ہو گئی ہیں، جن چیزوں کو منع کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، نبی کے وسلم آئے تھے، تعلیمات آئی تھیں، وہی چیزیں اب ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو خالص کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص توحید پرست بن جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔